بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی دل کی خواہش ہوگی کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مہیا فرمائی ہے، کیا یہ چھین تو نہیں جائے گی؟ چھیننے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ چھین تو نہیں لکھ جائے گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے گا تو ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دمبا لایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اور فرمایا جائے گا کہ جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت میں داخلہ ہم سب کا نصیب فرمائے، اور جنت والے اعمال بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلی نشست میں ہم پارہ نمبر 23 مکمل کیا تھا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 24واں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پارہ نمبر 24 میں سورۃ الزمر کا رکوع نمبر 4 ہے، اور جس کا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع نقصان ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 5 کا آغاز ہے، جس میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں۔ اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال کے باس پرس سے بچنا چاہتے ہیں وہی ہیں جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت خود ساختہ تصورات رکھتے ہیں۔ یہی ہے توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف و تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ چاہیں گے کہ ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود کو عذاب سے بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے، انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہے، جس میں گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت بیان ہوئی ہے۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ گناہ گاروں کو تلقین کی گئی کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، گناہوں پر واقعی نادم ہو، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق اسے لوٹا دیں یا اس سے معافی مانگیں، بقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ بد نصیب جو گناہ سے توبہ نہیں کرتا، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتا ہے، اگر اللہ ہمیں مہلت دیتے
دے دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت فریاد انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 7 ہے، جس میں سرداران قریش کی طرف سے سمجھوتا کی ایک پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ مکی دور کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے۔ وہ ایک معین عرصہ تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، پھر اتنے ہی عرصہ مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بھی بالفرض شرک کیا تو اس کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں۔ نبی اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سور پھونک مار دی جائے گی اور اسی طریقے سے تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔ زمین پر نور ربانی جگمگا اٹھے گا اور تمام انسانوں کے ساتھ ان تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا آغاز ہے، جس میں یہ مضمون بیان ہوا کہ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جہنم کے دروازے ایسے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کافر اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جب جنت کی طرف لائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ جنت پر مامور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ جنت کی وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ آخر منظر یہ ہوگا، فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان اللہ کے احکامات کی حکمت و نتائج کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ تمام فرشتے مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو سورۃ الغافر الذنب، جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے، اور اس کے پہلا جو رکوع ہے اس میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ اللہ کے ان اہل ایمان باپ اور دادا اور اولاد پر بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے گی، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنائے اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں آگاہ کیا گیا کہ اہل جہنم عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر خود کو کوس رہے ہوں گے اور انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کے بدلے خود کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں آج جو بیزاری ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی تھی جب تم دنیا میں ایمان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنمی عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا اور اسی طریقے سے عہد الس لینے کے بعد انہیں ایک موت سے
گزارا، پھر انہیں زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ایک موت سے دوچار کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، یعنی دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، دنیا میں تم نے توحید کی خالص دعوت کو ٹھکرایا اور ایسے نظریات کو قبول کیا جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک قرار دیا۔ اب آپ اپنے شرک و جرم کا مزہ چکھیں اور اہل ایمان کو تلقین کی گئی وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں، خواہ کافر کو کتنا ہی برا محسوس ہو، پھر اگر وہ چاہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرما لے اور چاہے تو انہیں عذاب میں اٹھا کے پھینک دے۔ اور اسی طریقے سے وہ عذاب میں رہیں گے کون؟ کافر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی دل کی خواہش ہوگی کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مہیا فرمائی ہے، کیا یہ چھین تو نہیں جائے گی؟ چھیننے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ چھین تو نہیں لی جائے گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے گا تو ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دمبا لایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اور فرمایا جائے گا کہ جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت میں داخلہ ہم سب کا نصیب فرمائے، اور جنت والے اعمال بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں، باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 4 کا آغاز ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے اپنی دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا مل جائے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانا وبال ہے ہمارے لیے۔ اور اس نے قوم کو خبردار کیا، مجھے اندیشہ ہے اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر سرکش قوم کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ فرعون نے کہا، مومن آل فرعون کے ایمان افروز بیان سے تو جہالت، مومن فرمایا آل فرعون کے ایک ایمان افروز بیان سے تو جہاد کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی ہے۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا۔ فرعون کی یہ سازش ناکام ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 کا آغاز ہے، جس میں مومن اور آل فرعون کا یہ رقت آمیز واضح و نقل ہوا ہے۔ دنیا کی لذتیں وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرما برداروں کو جنت میں بغیر حساب نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اسے پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بندہ مومن نے فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔
ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ انہیں ہلاکت کے بعد صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ گویا برے لوگوں کو عالم برزخ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہمیں دنیا تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ وہ سردار بولیں گے نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو ہم اس مصیبت سے تمہیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ہم خود ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر مامور فرشتوں سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اللہ سے سفارش کریں ہمارے عذاب میں ایک روز کی کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول اور واضح تعلیم کے ساتھ آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھو۔ گویا جہنمیوں کی کسی فریاد کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، بلکہ وہ دہکتی عذاب میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں، تو اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہے، جس میں بشارت دی گئی اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کو انسان کو دوبارہ بنانا ہرگز مشکل نہیں۔ اللہ حق کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ انہیں ان کے جرائم کے بھرپور سزا دے گا۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں فرق ظاہر ہو یا نہ ہو، آخرت میں ظاہر ہوگا۔ آخر میں حکم دیا جائے گا اللہ ہی سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ کس قدر مرومی کی بات ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگے یا اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار ہستیوں سے مانگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز ہے، جس میں محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ اس نے رات ہمارے آرام اور سکون کے لیے، دن کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور رب کریم ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے۔ اللہ نے ہمیں پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا، نطفے کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا فرمائی۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کارگری کی دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں، رکوع نمبر 8 ہے، جس میں آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہیں نام و نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کے خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ عنقریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے خود ساختہ معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی یا پاداش میں جہنم کے ہولناک دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فائدے کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسان کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت اور اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھی۔ جب ان کے پاس رسول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنی علوم و فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری رہ گئی۔ عذاب دے کر تو توبہ کرنے کے لگے، لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ شدید عذاب نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنے رسول کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفصلت کا آغاز ہے۔
جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ایک فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا، جس سے اس کی کتاب کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑی ہٹ دھرمی سے اس کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسی نشوبری کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں، وہ اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے، 7 آسمان دونوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمان کے کردار کے لیے ایک ضابطہ طے کیا۔ جس اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا ہے، کیا کوئی ہے اس کو شریک بنانے والا یا اس کو اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ افسوس ہے کہ شرک کرنے والوں پر اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد، قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے انہیں تیز تند ہوا سے ہلاک کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ قوم سمود نے دعوت توحید پر شرک کو ترجیح دی، انہیں ایک زوردار زلزلے نے تباہ کر دیا۔ محفوظ وہی رہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، جس میں خبردار کیا گیا روز قیامت مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں گواہی دیں گی اور ان سے شکایت کریں گی، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے، اللہ کے حکم سے تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال آگ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 4 ہے، جس میں مشرکین مکہ کا یہ قول و فعل نقل ہوا ہے کہ اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو، قرآن کی تبلیغ جاری رہے تو لوگ اس کی تاثیر سے فیض یاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخرکار اسلام غالب ہو جائے گا۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی گئی، ان قریب انہیں قرآن دشمنی کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں نے انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے، ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل کر رسوا کر دیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان کر استقامت ظاہری اور باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے تن من لگا رہے ہیں، تو فرشتے انہیں دنیا میں سکون و اطمینان اور آخرت میں ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش تسکین کا سامان ہوگا اور سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کریں، اور اسی طرح صبر کی اعلیٰ صورت یہ ہے مخالفین کی طرف سے کی جانے والی برائی کا جواب اچھائی میں دے، بھلائی میں دے۔ اس طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ البتہ جو بد باطن قرآن کی دعوت کو مخالف کرتے ہیں یا اس کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر یا احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے برخلاف مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے، اس کتاب کے مضامین کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں اور اسی طریقے سے یا لبادہ اوڑھ کر دھوکے دینے کے انداز میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو مضمون کوششوں کو خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن کو صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کی صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمے لیا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً یہ الذکر یعنی قرآن کریم کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور خود میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 24واں کا خلاصہ مضمون اللہ کی محض مدد سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارہ نمبر 25واں کا مضمون آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔